وہ ڈرا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے سب سے جدید ہتھیار سے مسلح ہو کر یحییٰ سنوار پر توپ سے حملہ کر کے بھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ ڈرا ہوا ہے۔ وہ کمسن بچوں پر حملہ کر کے، ان کے اسکولوں پر بمباری کر کے، انہیں زخمی بنا کر بھی ان کی امداد کرنے والی این جی او سے ڈرا ہوا ہے۔ وہ ڈرا ہوا ہے۔ حسن نصر اللہ کو شہید کر کے، اس کے پیشرو پہ حملہ کر کے، اپنی جیت کا اعلان کر کے بھی ڈرا ہوا ہے۔ وہ ایران کو دھمکا کے، اپنے ارادوں سے ڈرا کے، وہاں پر میزائل گرا کے اب انتقام سے ڈرا ہوا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ میرا ہی لکھا ہوا ہے، لگاؤ آتش جلا کے رکھ دو، تم فلسطین مٹا کے رکھ دو، تم ان کے حلقوم سے نکلتے تمام نعرے دبا کے رکھ دو۔ حسین دل اور گلاب چہرے، یہ خوبرو ماہتاب چہرے، یہ ظلمتوں کے اسیر چہرے، یہ مر چکوں کے سفیر چہرے، بروز محشر خدا کے آگے نبی کے شانہ بشانہ ہو کے حساب مانگیں گے ظلمتوں کا۔ تو پھر جواباً یہودیوں کے ہی جد امجد، تمہارے جیکب، ہمارے یعقوب اور سلیماں خدائے موسیٰ سے یہ کہیں گے، لگاؤ آتش جلا کے رکھ دو، یہ اسرائیلی مٹا کے رکھ دو۔ ناظرین، اسرائیلی ایرانی جواب کے لیے اعلیٰ سطح کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ ایران میں فیصلہ سازی کے عمل کا ابھی بھی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ کب جوابی کارروائی کی جائے گی۔ حالیہ اسرائیلی حملوں نے ایرانی میزائل پیدا کرنے کی سہولیات اور فضائی دفاعی تنصیبات پر ایک ایسا ابہام پیدا کر دیا ہے کیونکہ اسرائیل پر حملے اور مستقبل میں اسرائیلی حملوں سے دفاع کرنے کی صلاحیت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ خبریں بھی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب سی این این کو بدھ کو یہ رپورٹ کیا گیا کہ ایران اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب فیصلہ کن اور دردناک انداز میں دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا حوالہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے دیا۔ بدھ کو متوقع حملے کی کوئی خاص تاریخ فراہم نہیں کی گئی، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ممکنہ طور پہ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے 25 اکتوبر کو ایران میں حقیقی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جو کہ تہران کی جانب سے پچھلے مہینے کیے جانے والے بیلسٹک میزائل حملے کا جواب تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اسرائیل نے عوامی طور پر ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے کا اعتراف کیا، جو کہ اپنے دیرینہ دشمن کے ساتھ زیادہ براہ راست تصادم کی جانب ایک قدم تھا۔ حالانکہ ایران نے ابتدائی طور پہ اسرائیل کے حملوں کی شدت کو کم کرنے کی بھی کوشش کی۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار اس ہفتے مشرق وسطیٰ پہنچے تاکہ ایرانی فوجی کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اسرائیل کی فوجی قیادت خاموش لیکن بڑھتی ہوئی آوازوں میں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ ملک نے لبنان اور غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں میں اپنی حد تک کامیابی حاصل کی، اور اب وقت ہے کہ سیاستدان ایک معاہدے کے اوپر پہنچ جائیں کہ بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کر لیں کیا کرنا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم کے بیان کے ساتھ ہی یہ تبصرہ سامنے آیا، جنہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے درمیان حزب اللہ ہی جنگ بندی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ امریکی صدارتی امیدواروں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ غزہ اور لبنان کی جنگیں ان کے عہدہ سنبھالنے پر ایجنڈے میں شامل ہوں۔ جب اسرائیلی دفاعی فورسز کے اعلیٰ جنرل نے شمالی غزہ میں افسران کے ساتھ ملاقات کی تو یہ تجویز پیش کی گئی کہ دونوں تنازعات کے فوجی مراحل جو ہیں وہ ختم ہونے چاہئیں، اور چیف آف جنرل سٹاف اسرائیل کے اس نے یہ کہا کہ شمال میں ایک تیز نتیجے پر پہنچنے کا امکان ہے، اور غزہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اگر ہم شمالی غزہ کے بریگیڈ کمانڈر کو نکال دیں تو یہ ایک اور زوال ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، مگر یہ دباؤ ہمیں مزید کامیابیوں کے قریب لے جائے گا۔ کیا ان کامیابیوں کا ہدف ہونا چاہیے، اس کے اوپر انہیں تشویش ہے۔ بنجامن نیتن یاہو نے بار بار مکمل فتح کا عہد کیا ہوا۔ اس کے دفاعی وزیر اور طویل مدتی سیاسی حریف یوف گیلنٹ نے اس ہدف پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور ایک خفیہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ غزہ میں مکمل فتح کا تصور بے معنی ہے۔ گیلنٹ نے نیتن یاہو کے جنگی ہدف کے بارے میں ناپسندیدہ نظریہ اس وقت باقاعدہ طور پہ ظاہر کیا جب حال ہی میں ایک نجی میمو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو بھیجا گیا، جس میں کہا گیا کہ جنگ اپنا راستہ
کھو چکی ہے، یعنی منزل دکھائی نہیں دے رہی۔ اس میں کہا گیا کہ ہماری موجودہ صورتحال جس میں ہم بغیر کسی درست سمت کے اور بغیر تازہ ترین جنگی مقاصد کے کام کر رہے ہیں، اس مہم کے انتظام اور کابینہ کے فیصلوں کو متاثر کیا جائے گا۔ گیلنٹ نے یہ لکھا، اور جو لکھا اس کے اوپر تشویش کا اظہار ہو رہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کو باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حماس سے کوئی فوجی خطرہ نہ ہو، شہری حکمرانی کو فروغ دیا جائے، یہ موجودہ جنگی مقاصد یعنی حماس کی فوجی اور حکومتی صلاحیتوں کا خاتمہ جو ہے اس سے بہت دور کی باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع سے جب بات کی گئی کہ وہ میمو کیا تھا، اس پہ تبصرہ کرنے کی درخواست کی، وزیر اعظم کے ترجمان نے کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، CNN نے رابطہ کیا، کوئی تبصرہ نہیں ہوا، BBC نے رابطہ کیا، کوئی تبصرہ نہیں ہوا، یروشلم پوسٹ نے کسی ذرائع سے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی تبصرہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف لبنان کے نگراں وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اسرائیل اور حزب اللہ ان دونوں کو لے کے کہا کہ اس دونوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پہ امید ہے جو اگلے چند گھنٹوں یا دنوں میں طے پانے کی توقع ہے، لیکن امریکی ایلچی آموہو چسٹادن کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ سامنے آیا کہ اسرائیل نے پچھلے مہینے لبنان میں بڑے پیمانے پہ حزب اللہ کے خفیہ مقامات پہ بمباری کی اور حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو جو شہید کیا ہے، تو میقاتی کو اب یہ لگتا ہے کہ حزب اللہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ صرف اس صورت میں ختم ہوگی جب غزہ میں جنگ ختم ہو، اس سے انہیں بغیر غزہ کی مہم کے اختتام کی جنگ بندی قبول کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اس وقت اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم لبنان میں جنگ کو ختم کر دیں۔ یہ جو اظہار ہے، اس اظہار کے پس منظر اب تو یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے کہ ایران کہاں سے حملہ کرے گا۔ حماس اور حزب اللہ اب ایرانی ایجنٹس کی حیثیت سے مکمل طور پہ بے اثر ہو چکے ہیں، یہ گیلنٹ کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں تنظیمیں حماس اور حزب اللہ جو کئی سالوں سے اسرائیل کے خلاف ایک لمبی آہنی بازو کے طور پہ تیار کی گئیں، اب ایران کے ہاتھوں میں مؤثر ہتھیار نہیں ہیں۔ گیلنٹ نے ایک یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض مقاصد جو ہیں وہ صرف فوجی کارروائی سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اخلاقی فرائض کی تکمیل کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے یرغمالیوں کو واپس لا سکیں، باوجود اس کے کہ اس میں کٹھن سمجھوتے شامل ہیں۔ لیکن نیتن یاہو نے بے باک رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب اسرائیل کی پارلیمنٹ اپنی تعطیلات ختم کر کے دوبارہ اس کا سیشن شروع ہوا تو وزیر اعظم نے اپنے زیادہ سے زیادہ مقصد کو دہرایا اور اشارہ دیا کہ وہ جلد ہی کسی نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مکمل فتح ایک منظم اور مستقل کام کا منصوبہ ہے جسے ہم قدم بقدم پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ڈر بھی پڑا ہوا ہے کیونکہ اسی دوران اسرائیل اور حماس 2 ماہ میں پہلی بار قطر میں بالواسطہ مذاکرات میں مشغول ہوئے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس بات کو رپورٹ کیا کہ اگر ایک محدود تجویز یعنی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے مختصر جنگ بندی اگر اس کو پیش کیا جائے تو وزیر اعظم فوری طور پہ اسے قبول کر لیں گے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ نیتن یاہو کسی بڑے معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ٹھوس ضمانت دینے سے انکار کر رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہے، ایران کی طرف سے کچھ ہوگا تو یہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے اہم جنگی مقصد حاصل نہیں ہو رہا، یعنی یرغمالیوں کو واپس لے کے آنا، اور غزہ کا معاملہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یرغمالی واپس نہیں آ جاتے۔ کم از کم 13 افراد شہید ہوئے اور 30 سے زائد زخمی ہوئے جب اسرائیلی فضائی حملہ مرکزی غزہ کے نصیرات مہاجر کیمپ کے شمال میں 2 گھروں پہ ہوا جو کہ العدا اسپتال کے عملے کا ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ شہید ہونے والوں میں 1 پیرامیڈک اور 2 صحافی۔ باقاعدہ طور پہ IDF سے رابطہ کیا گیا تو IDF کیا تصدیق کرتا ہے، یعنی اسرائیل کی جو ڈیفنس فورس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پچھلے ہفتے کم از کم 17 افراد ان کے ہلاک ہوئے ہیں اور 42 زخمی ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے جو اسرائیلی فضائی حملہ کیا ہے اس میں سکول کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر بے گھر فلسطینی پناہ گزین تھے، یعنی اس طریقے سے وہ جواب لیتے ہیں۔ وہ سکول کہا جاتا ہے کہ حماس کے جو رہنما ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی معلومات کے مطابق ایران آنے والے دنوں میں عراقی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ ممکنہ طور پہ 5 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ہوگا۔ جب انہیں یہ معلوم پڑ چکا ہے تو انہیں یہ بھی ہے کہ یہ حملہ عراق سے بڑے پیمانے پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عراق میں جو پرو ایران ملیشیا ہے اس کے ذریعے حملہ کرنا تہران کی طرف سے ایک کوشش ہو سکتی ہے تاکہ وہ ایران میں اسٹریٹجک اہداف کے خلاف مزید اسرائیلی حملوں سے بچ سکے۔
پھر یہ کہا گیا 3 ایرانی ذرائع کا حوالہ دے کے کہ آیت اللہ خامنائی نے پہلے ہی پیر کو ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کے کونسل کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا تھا، اور اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے جانے والے حملوں میں 95 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں عوام کو 2 علاقے فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے حملوں کی تیاری شروع کر دی گئی، جبکہ 24 گھنٹوں میں 6 میڈیکل ورکر سمیت 45 لبنانی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ شام میں لبنانی سرحد کے قریب بھی اسرائیل نے حملہ کیا جس میں 10 شہری شہید ہوئے۔ جمعرات کو حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے اوپر راکٹ حملے کیے جس میں 4 غیر ملکیوں سمیت 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات منظر عام پہ آئیں۔ اب اس موقع کے اوپر جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سننے کو مل رہا ہے، اور اس میں جنگ میں شدت اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ 5 نومبر یعنی اگلے 3 سے 4 دن اسرائیل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکہ کو اس بات کا خوف ہے کہ جو بھی جیتا اس کے ایجنڈے میں یہ جنگ شامل نہ ہو، ہمیں مزید بلین ڈالرز اس پہ نہ پھونکنے پڑے، اور اسرائیل کو یہ ہے کہ ان کے فیصلے سے پہلے یہ جو حملہ ہم پہ ہوگا وہ جواب ان کو بھی ہوگا۔ اب اس کی تیاری میں وہ مصروف تو کم ہے، لیکن غزہ کی بربادی میں وہ زیادہ مصروف ہے۔ ایک دن تو آئے گا کہ جب بربادی ان کے گلے کا طاق بچ جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔